السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ احمد رامی ہے۔ بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگ امریکہ میں جا کے اچھی زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں زندگی کیسے ہوتی ہے، یعنی امریکن لائف کیسی ہوتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں یا کمپیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں اور امریکہ جیسے ملک میں کیا فرق ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو میں چونکہ دین کی میں ہی نہیں باتیں کروں گا یا کرتا ہوں، میں اپنی آئی کی میڈیکل کی بھی باتیں کرتا ہوں، میرے کئی میڈیکل کے بارے میں، صحت کے بارے میں بھی ریکارڈنگز ہیں۔ اب یہ میں سیریز نئی شروع کرنے لگا ہوں، امریکن لائف ایز آئی سا اٹ، ایز آئی وٹنس اٹ، جیسا کہ میں نے دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ میرے 3 وطن ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 3 وطن کیسے ہیں۔ پہلا وطن میرا ہندوستان ہے۔ کیسے؟ حالانکہ وہاں پیدا نہیں ہوا، میں پاکستان بننے کے 7 سال بعد پاکستان میں پیدا ہوا، لیکن میرے پرکھ جو تھے، میرے جو اسلاف تھے، میرے جو فور فادرز تھے، وہ ہندوستان میں رہتے رہے۔ 7 نسلوں کا میرے پاس شجرہ جس کو کہتے ہیں نا، فیملی ٹری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 7۔ اور میرے ہر دادے کے نام کے آگے دین لگتا تھا، عزیز الدین، اسلام الدین، اپنا مطلب اس طرح کر کے نا آخر میں دین لگتا تھا۔ لیکن جب میرے فادر جو تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، ان کا نام تھا محمد طفیل، تو اس کے بعد ہمارے نام بدل گئے۔ پہلے جو میرے پاس 7 پشتوں کا ڈیٹا ہے اس میں دین لگتا تھا۔ اچھا، اب ہندوستان میں ہم صدیوں رہے۔ جب محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے تو ان کا جو ہراول دستہ تھا وہ ہم لوگوں پہ مشتمل تھا، جس کو رامے کہا جاتا ہے۔ رامے کا مطلب ہوتا ہے خون خار نیزہ باز، یعنی جری نیزہ باز۔ اور یہ محمد بن قاسم کے ہراول دستوں میں تھے، اور یہ ہمارا جو اوریجن ہے وہ وہاں کا عرب کا علاقہ تھا، جہاں سے ہم لوگوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ فوج میں شرکت کی ہندوستان آنے کے لیے۔ اور ہمارے جو پرکھ تھے، وہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، وہ پھر ہندوستان میں رچ بس گئے۔ کچھ لوگ واپس چلے گئے جو فوج کے ساتھ آئے تھے، لیکن کچھ یہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی، اس میں میرا قبیلہ یا خاندان جس کو کہہ لیں وہ رہا۔ اب جب انگریز آئے تو انہوں نے ان مسلمانوں کو باغی قرار دے دیا۔ 1857 کی جنگ میں ہمارے پرکھوں نے پوری طرح سے حصہ لیا، لیکن شکست ہوئی۔ تو شکست ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پہ یہ سپاہ گری چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی، زمینیں لے کے تو انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی، تو یہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ امن پسند لوگ تھے ہمارے خاندان والے، تو انہوں نے یہاں پہ کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا، خاندان کا پیٹ پالنا شروع کر دیا۔ تو اب میری جو یادیں ہیں وہ مجھے ہندوستان کی طرف کھینچتی ہیں۔ میں کئی دفعہ ہندوستان جا چکا ہوں، لیکن بدقسمتی سے میں وہ علاقہ امرتسر کے پاس جو ہمارا علاقہ تھا، لوہار کا قلعہ، جہاں پہ میرے ابا جی، میرے دادا وغیرہ رہتے تھے، میں وہ جگہ ابھی نہیں جا سکا۔ امید ہے چلا جاؤں گا، کیونکہ مودی کے آنے کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے، ورنہ یہ جو ہمارے ہیوسٹن کے انڈین کونسلر ہیں انہوں نے پہلے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو بالکل ویزا دیتے ہیں، آپ کے تو پہلے ویزے لگے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ابھی آپ رک جائیں۔ تو خیر
تو ایک تو میرا پہلا ملک جو ہے وہ وطن جو ہے میں ہندوستان سمجھتا ہوں. دوسرا میرا وطن پاکستان ہے، جہاں میری پیدائش ہوئی، جہاں میں تعلیم حاصل کی، MBBS کیا اور ہسپتال بھی بنایا جہاں سروسز دیں. لیکن یہ دوسرا میرا وطن تھا. تیسرا وطن میرا امریکہ بنا. اب ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف. امریکہ میرا وطن کیسے بنا؟ اس طرح ہوا کہ ہمارے سب سے بڑے بھائی جو تھے سماد عبدل سماد، وہ چیف انجینئر تھے. ہارزہ ایک کمپنی ہوتی تھی جس نے تربیلا ڈیم بنایا تھا. تو بھائی صاحب ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ایز اے انجینئر. سول انجینئر تھے. انہوں نے سول انجینئرنگ کی تھی لاہور سے، جو ٹیکنالوجی کا اب یونیورسٹی کہتے ہیں، انجینئرنگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی. اس وقت کالج تھا تو وہاں سے انہوں نے کی تھی. تو اب امپورٹنٹ پوزیشن تھی ان کی. گھر میں دو امپالہ ڈرائیورس کے ساتھ ہوتی تھی کھڑی، لیکن تنخواہ اتنی نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے تربیلا ڈیم بنانے میں بہت ان کا حصہ تھا. ان کو ایوب خان نے گولڈ میڈل بھی دیے تھے، جس کی میرے پاس پکچرز ہیں، لیکن وہ پاکستان میں ہیں، میں ہیوسٹن میں بیٹھا ہوں. وہاں پہ اٹلی نے کچھ پتھر سپلائی کیے، تو ان پتھروں میں کچھ نقص بھی تھے. تو ان بھائی صاحب نے، بھائی جان نے وہ پاس کرنے تھے. تو بھائی جان نے کہا کہ بھائی اس میں تو کچھ نکارہ پتھر بھی ہیں. تو انہوں نے بھائی جان کو اٹلی کی فرم نے برائب کرنے کی کوشش کی، یا کک بیک جس کو کہتے ہیں اس کو دینے کی کوشش کی. بھائی صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے دباؤ ڈالا. اچھا، ان کے باس تھے پیٹر جراس، امریکن، لمبا سا بندہ تھا، میں نے دیکھا ہوا بچپن میں. تو وہ بھائی صاحب کی محنت کو، بھائی جان کی محنت اور ان کی جو جس طرح وہ کام کرتے دیکھے، کہا کہ یار عبدالصمد، یو ہیو ٹو گو ٹو امیریکا. امیریکا از اے کنٹری فار پیپلز لائک یو. بہرحال اس کی طرف آتے ہیں. تو اب انہوں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی، اب گھر میں دال پکتی تھی، باہر دو امپالہ کھڑی ہیں سفید رنگ کی ہے، مجھے یاد ہے بچپن، کہ ابا جی یہ حالات ہیں. تو ابا جی نے کہا، اور کہتے ہیں کہ میرا باس کہتا ہے پیٹر جراس کہ تم امریکہ آ جاؤ. ابا جی نے کہا پتر رشوت نہیں لینی، حرام نہیں کھانا، جہاں مرضی جاؤ. تو پیٹر جراس نے ان کا جو بھی تھا امپلائمنٹ کا وہاں انتظام کیا. تو بھائی جان عبدالصمد وہاں پہ، ہمارے بڑے بھائی سب سے پہلے وہ امریکہ چلے گئے. اچھا، ہم ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے تو میرا چھوٹی سی کلاس میں ہوں گا، تصویر سے لگتا ہے چوتھی پانچویں چھٹی میں ہوں گا جب ہم ایئرپورٹ چھوڑنے گئے. تو یہ ہمارے پہلے صاحب تھے، پہلے خاندان کے فرد تھے جو امریکہ گئے. یہ 60s کی بات ہے. اب ہم لوگوں نے اس سے پہلے امریکہ کا نام نہیں سنا تھا بچپن میں، کیا پتہ امریکہ کہاں ہے، فلان کہاں، ٹمکان کہاں. تو یہ پہلے صاحب تھے. اچھا، اب بھائی صاحب نے وہاں اتنی محنت کی کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ جرسی سٹی ہے نیو یارک اسٹیٹ میں، جس کے وہ ہیڈ انجینئر بنے. اور انہوں نے، ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو میں وہیں پہ تھا. تو انہوں نے، گوروں نے ایک میورل یا تصویر لگائی تھی جس میں لکھا تھا کہ جب عبدالصمد آیا اس وقت کی تصویر، اور جب وہ جا رہا ہے اس وقت کی تصویر. یعنی وہ بہت ہی خستہ حالت میں تھا جرسی سٹی، لیکن بھائی جان جب جا رہے تھے تو بہترین شہر بن گیا. تو بہت بڑا ان کے اعزاز میں فیئر ویل ڈنر ہوا، جس میں گورنر اور سینیٹرز اور میئرز بڑے لوگ آئے. تو یہ تھی پہلی قسط کہ امریکہ آنے کی کیسے آئے، کیوں آئے. تو یہ سب سے بڑے یہی وہ بھائی ہیں ہمارے جنہوں نے ہم سب کی پھر امیگریشن اپلائی کی، یعنی شہریت کے لیے اپلائی کیا. اس وقت یہ فیملی شہریت یا فیملی امیگریشن اس کو کہا جاتا تھا. تو یہ ہے پہلی کیس. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.